السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 26 جنوری کو یوم جمہوریہ بھی کہا جاتا ہے، عربی میں یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے اور ہندی میں متداتا دیوس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح انگریزی میں ریپبلک ڈے کہا جاتا ہے اور گجراتی میں پرجاستاک دن یا گنتنتر دیوس کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک عظیم کو بہت سارے مراحل سے گزارا۔ اس ملک میں ایک وہ وقت تھا جب مسلمانوں کی حکومت تھی، پھر اس ملک میں انگریز آیا اور انگریز نے یہاں کے تخت و تاراج کو الٹ پلٹ کیا اور آہستہ آہستہ اپنی حکومت جمائی، اور تقریباً 200 سال تک انگریز اس ملک کے اوپر قابض رہا اور یہاں پر اس نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیا، لوگوں کو مذہبی طور پر بھی بہت زیادہ پریشان کیا۔ اس کے نتیجے میں یہاں پر ان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا گیا، اور سب سے پہلے چونکہ مسلمانوں سے حکومت گئی تھی، اس لیے اول صف میں مسلمانوں نے انگریزوں کو اس ملک سے کھدیڑنے کے لیے قربانیاں پیش کی۔ اس ملک کے اندر 2 قومی تہوار منائے جاتے ہیں، ایک 15 اگست اور ایک 26 جنوری۔ 26 جنوری چونکہ یہ 15 اگست کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے، اس لیے دونوں کا تذکرہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ جب انگریز یہاں پر پورے طور پر مسلط ہو گئے تو بہت بڑی قربانیاں پیش کی گئی، اور سب سے اول صف میں مسلمانوں نے انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے بے پناہ قربانیاں پیش کی۔ ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے مسلمانوں نے کیا قربانیاں پیش کی، کیونکہ اس وقت جو دیش کا ماحول ہے، اس وقت اول صف میں مسلمان تھے، لیکن اس وقت آخری صف میں بھی اور آخری درجے میں بھی کسی مسلمان کا مجاہدین آزادی میں سے نام نہیں لیا جاتا ہے۔ اس لیے اول ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے بڑے بڑے علماء اکرام نے قربانیاں پیش کی۔ چند ایسے علماء اکرام ہیں کہ جن کا نام لیے بغیر تو رہا نہیں جا سکتا ہے، اتہاس ادھورا ہوتا ہے، تاریخ ادھوری پیش کی جاتی ہے۔ اگر ان کا نام نہیں لیا جائے گا تو تاریخ بنے گی ہی نہیں، جن میں اول میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی، ٹیپو سلطان حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا احمد اللہ عظیم آبادی، حضرت مولانا منیر صاحب نانوتوی، حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الرحمن صادق پوری، مولانا حفظ الرحمن صاحب، حضرت مولانا محمد علی جوہر، اسی طرح مولانا عنایت علی عظیم آبادی، مولانا ولایت علی عظیم آبادی، مولانا سیر الدین دہلوی، اسی طرح شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمہم اللہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہمارے اکابرین کو خوش قسمتی عطا فرمائی کہ انہوں نے اس ملک کی آزادی کی لڑائی کے اندر بھرپور حصہ لیا، اور تقریباً 200 سال تک انگریزوں کے خلاف یہ لڑائی چلتی رہی، اور آخر کار اس ملک سے انگریز کو کھدیڑنے کے اندر وہ کامیاب ہو گئے۔ آخر میں جا کر کے ہندو مسلمان دونوں ساتھ ہو گئے تھے اور دونوں نے مل کر کے محنتیں کی تھی۔ بہرحال اس کے بعد جب ملک آزاد ہو گیا، 15 اگست 1947 کی تاریخ تھی، ملک آزاد ہو گیا۔ اب ضرورت پیش آئی کہ اس ملک کا کوئی قانون ہونا چاہیے جس قانون کے تحت پورے کے پورے دیش کے اندر تمام لوگوں کو مذہبی طور پر، ثقافتی طور پر اپنے اپنی حیثیت کے موافق، اپنے اپنی مذہب کے مطابق اس کو پوری طور پر آزادی ہو، اور پورے طور پر وہ اس ملک کی اندر پوری حصہ داری رکھتے ہوں، اور ہر ایک کو اس کا حق مل کر کے رہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا قانون بنایا جائے۔ ملک کی آزادی کے 15 دن بعد 15 اگست 1947 کو ملک آزاد ہوا،
29 اگست 1947 کو یہ بات طے پائی کہ ایک قانون بنایا جائے۔ اس کے لیے 7 افراد پر ایک کمیٹی بنائی گئی جس کو دستور ساز کمیٹی کہا جاتا ہے۔ قانون بنانے کے لیے، قانون کی کتاب بنانے کے لیے، سمویدھان بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں مکھیا کے طور پر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو متعین کیا گیا، اور اس میں بہت بڑی بھومکا اور بہت بڑا حصہ مسلمانوں کا بھی رہا۔ اس کا بھی میں آپ حضرات کے سامنے آج تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ تقریباً 2 سال 11 مہینے اور 18 دن کی مسلسل محنت کے بعد اس کمیٹی نے ایک دستور بنایا۔ تقریباً یوں سمجھیے کہ 3 سال کا عرصہ پورا کے پورا یہ دستور اور قانون کی کتاب بنانے کے لیے، قانون بنانے کے لیے لگ گیا۔ 2 سال 11 مہینے اور 18 دن۔ اس کے بعد اسمبلی کے اجلاس ہوتے رہے اور ہر ایک اس کی شق کے اوپر، ہر ایک دستور کی جزئیے کے اوپر تقریباً مکمل طور پر سیر بحث بحث ہوتی رہی، اور اس کے بعد اس کے اوپر مسلسل بحث کے بعد دستخط کیے گئے، اور دستخط کے بعد پھر یہ طے پا گیا تقریباً 1950 کے اندر، اور یہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ اب سے اس ملک کے اندر جو بھی حکم، جو بھی کچھ ہوگا وہ اسی قانون کے مطابق ہوگا، اور اس کے اندر بہترین جزیات شامل کیے گئے جس کے تحت تمام کے تمام اس ملک میں رہنے والے ہندوستانیوں کو برابر کے حقوق دیے گئے۔ اور اس دستور کے بنانے میں قانونی طور پر تو 7 افراد کی یہ کمیٹی تھی، مگر بڑی غور و خوض کے بعد اور ارکلزی کے بعد ایک مضمون جو مجھے ملا ہے اس میں 35 مسلمان ممبران کے نام ایسے شمار کیے گئے ہیں جنہوں نے ملک کی اس قانون کو بنانے کے اندر کسی نہ کسی طور پر اپنا حصہ ڈالا، اور کسی نہ کسی طور پر اس کے اندر محنتیں کی، کاوشیں کی اور کوششیں کی۔ نمبر 1 مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، عبدالقادر محمد شیخ، ابوالقاسم خان، یہ ایک خان نام سے بھی، ایک خان کے نام سے بھی مشہور تھے۔ نمبر 4 عبدالحمید، نمبر 5 عبدالحلیم غزنوی، نمبر 6 سید عبدالرؤوف، نمبر 7 چودھری عابد حسین، نمبر 8 شیخ محمد عبداللہ، نمبر 9 سید امجد علی، نمبر 10 آصف علی۔ یہ پیشے سے وکیل تھے اور پہلی بار ہندوستان کی طرف سے امریکہ کے سفیر مقرر ہوئے تھے، اور کئی سال تک اڑیسہ یعنی اڈیشہ کے گورنر بھی رہے۔ نمبر 11 بشیر حسین زیدی، یہ بی ایچ زیدی کے نام سے بھی مشہور تھے۔ نمبر 12 بی پوکر صاحب بہادر، یہ پیشے سے وکیل تھے اور سیاستدان بھی تھے۔ نمبر 13 بیگم عزیز رسول، یہ سیاستدان اور قانون ساز اسمبلی میں واحد مسلم خاتون تھی۔ نمبر 14 حیدر حسین۔ نمبر 15 مولانا حسرت موہانی، جو شاعر تھے اور مجاہد آزادی بھی تھے۔ اور نمبر 16 حسین امام۔ نمبر 17 جسیم الدین احمد۔ نمبر 18 کے ٹی ایم احمد ابراہیم۔ نمبر 19 قاضی سید کریم الدین، یہ ایم اے اور ایل ایل بی وغیرہ کیا ہوا تھا۔ اور نمبر 20 کے اے محمد۔ نمبر 21 لطیف الرحمان۔ نمبر 22 محمد اسماعیل صاحب، یہ انڈین یونین مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے ایک ہندوستانی سیاستدان تھے اور راجیہ سبھا اور لوک سبھا دونوں کے رکن تھے۔ کیرل کے تھے، یہ آبائی وطن کیرل تھا جہاں آپ کو قائد ملت کے لقب سے جانا جاتا تھا۔ نمبر 23 محبوب علی بیگ صاحب بہادر، یہ ہندوستانی قانون ساز اسمبلی کے ممتاز رکن تھے اور انہوں نے اقلیتوں کے مسائل کی نمائندگی میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ خاص طور پر آزادی مذہب کے حوالے سے آپ نے کئی ترمیمات اور اضافے کیے۔ نمبر 24 محمد اسماعیل خان۔ نمبر 25 مولانا محمد حفظ الرحمان سہاروی۔ نمبر 26 محمد طاہر۔ نمبر 27 شیخ محمد عبداللہ۔
اسی طرح نمبر 28 مرزا محمد افضل بیگ، نمبر 29 مولانا محمد سعید مسعودی، نمبر 30 نذیر الدین احمد، نمبر 31 رفیع احمد قدوائی، اور نمبر 32 راغب حسن، نمبر 33 سید جعفر امام، نمبر 34 سر سید محمد سعد اللہ، اور نمبر 35 تجمل حسین۔ یہ چند 35 افراد تھے جنہوں نے اس ملک کے قانون بنانے والوں کا ساتھ دیا، اور کسی نہ کسی طرح ان کی محنتیں، ان کی کوششیں اور ان کی کاوشیں بھی اس ملک کے قانون بنانے کے اندر کسی نہ کسی طرح ان کی حصہ داری رہی۔ بہرحال تو یہ 2 دن منائے جاتے ہیں، ایک 15 اگست چونکہ اس دن آزادی ملی تھی، اور ایک 26 جنوری کہ اس کو یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے۔ آزادی کے نتیجے میں اس ملک کو جمہوری ملک قرار دیا گیا اور اس پر اپنا ایک قانون نافذ کیا گیا۔ اصل میں جمہوریت کی تعریف تو ابراہم لنکن نے جو کی ہے وہ بہت معروف اور مشہور تعریف ہے، یعنی لوگوں کے ذریعے لوگوں کے فائدے کے لیے، یعنی وہ حکومت جو لوگوں کے ذریعے ہو، لوگوں کی ہو اور لوگوں کے فائدے کے لیے ہو۔ تو یہ ایک جمہوریت کا ایک خاکہ امت کے سامنے، دیش واسیوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہمارے سامنے جتنے بھی آزادی ہو، جتنی بھی جمہوریت بچی کچی ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کے ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنے مسلمان مجاہدین آزادی کا جن کو کنارے کر دیا گیا ہے، جن کے نام تک بلا دیے گئے ہیں، اسی طرح وہ حضرات جنہوں نے اس ملک کے دستور بنانے میں کسی نہ کسی طور پر حصہ ڈالا اور کاوشیں اور محنتیں اور کوششیں کی، ان کو بھی ایک کنارے کر دیا گیا اور بلا دیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں خود اپنے طور پر اس کو یاد کرنا چاہیے اور لوگوں تک اس کی احکام کو پہنچانا چاہیے، اس کی تفصیلات کو پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی، ہمارے مذہب کی اور یہاں کے رہنے والے ہر ایک انسان کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔